بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم واقعہ بیان کریں گے بلم بن باورہ کے بارے میں۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 7 سورہ اعراف میں یوں بیان کیا جاتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہم پہ اور چھوڑ دے تو ہم پہ۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کرے۔ مذکورہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم یہود کو اس شخص کا قصہ سناؤ جس کو اللہ نے اپنی نشانیاں دی تھی، مگر وہ ان نشانیوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ کینچلی سے نکل جاتا ہے۔ ائمہ تفسیر سے اس کے بارے میں مختلف روایت مذکور ہے، جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد اور روایت ہے جو ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس روایت میں اس شخص کا نام بلم بن باورہ اور بعض نے بلعام بن باعر بتایا ہے۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا۔ ایک روایت میں اس کو اسرائیلی بنایا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالی کی بعض کتابوں کا علم تھا۔ قرآن کریم میں جو اس کی صفت بیان ہوئی ہے وہ الذی آتینا آیاتنا ہے، اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ غرق فرعون اور ترک مصر کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں۔ جبارین کو اس کی فکر ہوئی، جمع ہو کر بلم بن باورہ کے پاس آئے اور کہا موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے والا ہے اور ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس کر دے۔ بلم بن باورہ کو اسم اعظم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی تھی۔ بلم نے اول تو معذرت کی اور کہا وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا تو بلم نے کہا اچھا تو میں اس معاملہ میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کروں۔ اس سے استخارہ کیا، استخارہ میں معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہا مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلم کو پیش کیا، اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں۔ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلم نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی اس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، منع مت کرنا۔ بلم بن باورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے ایک عورت بہت پسند آئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور کہا میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمہ میں لے جا کر فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ بعض مفسرین نے ان آیات کی شان نزول کے سلسلہ میں امیہ بن سلط کا نام لیا ہے، جو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین نے شان نزول کے سلسلہ میں اور بھی نام لیے ہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ علی بن طلحہ کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر کے باب میں بڑی معتبر روایت ہے۔ ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیات کا یہی نزول بیان کیا ہے، لہٰذا یہی شان نزول صحیح ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔